السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از انٹرپرینیورشپ اور میرا نام شہزاد انصر ہے. آئی ایم انسٹرکٹر فار یور دس کورس. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم نئے علوم جو ہیں بزنس کے یا اگر ہم ایون پرانے زمانے سے شروع کریں تو ایک انٹرپرینیورشپ ایسی ٹرم ہے جو نہ صرف ہمیں 17 سینچری بلکہ اس سے پہلے سے بڑی ایک انڈیویجول حیثیت کی طرح ملتی ہے، اور پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ارتقائی جو منازل ہے ان کو طے کرتے ہوئے اپنی موجودہ فارم میں یہ جو ہے وہ پہنچی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک اتنا وائٹل ٹاپک ہے بزنس لینگویج میں، بزنس کورسز میں اور بزنس جو ایتھکس ہیں اس میں، کہ اس کے اوپر ابھی تک ڈبیٹس جو ہیں وہ ان اینڈنگ ہیں دنیا کے اندر. ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے اپنے اس مختصر ٹائم میں اپنے لیکچرز میں اس کا احاطہ جتنا کر سکیں وہ کریں. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی کورس کی آؤٹ لائن بتا دوں کہ انیشل جو اس کا ابتدائی مراحل ہیں اس میں ہم اس کی ڈیفینیشنز، اس کے جو مین جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ، اور اس کے بعد ہم اس کے جو اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ہمارے جو کورس کا لاسٹ پورشن ہے یعنی آخری اس کے جو مراحل ہیں یہ انٹرپرینیورشپ ود اسپیشل رسپیکٹ ٹو دا پاکستانی بیک گراؤنڈ ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں جو انٹرپرینیورشپ کا موجودہ مقام ہے وہ کیا ہے، انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ پاکستان میں کس طرح سے ترویج ہوئی اور کیا مراحل ہیں جو جس سے گزر کے وہ ایک موجودہ فارم میں پہنچی، اور کہاں کہاں پہ ہمیں کچھ ڈیفیشنسیز ہیں یا کچھ ہمارے اس میں سیٹ بیکس ہیں جن کو ہم آدر تھرو آور پرسنل ایفرٹس اور جوائنٹ ایفرٹس یا پبلک پالیسیز سے ہم اس کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں یا دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ہے انٹرپرینیور، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اور اس کو ہم لغوی لحاظ سے اور فلسفیکل اپروچ سے، پریکٹیکل اپروچ سے کس طریقے سے ہم اس کا احاطہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. نیچر اینڈ ڈیولپمنٹ آف انٹرپرینیورشپ، اس کے اوپر ہماری جو ہے مین ڈسکشن ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ لفظ جو ہے یہ چلا، اس کے ارتقائی جو منازل تھیں یعنی اس کی جو ایوولوشنری سٹیجز تھیں وہ کیا کیا تھیں. اسی لحاظ سے پھر میں آپ کو اس کے جو ہے وہ سٹیپ وائز اس کو موجودہ جو دور ہے اس میں لے آؤں گا، اور جو ماڈرن کانسیپٹ ہے انٹرپرینیورشپ کا ہم اس تک پہنچ جائیں گے. میں کوشش کروں گا اس عرصے میں ہمارا جو لیکچر ہے یہ قابل فہم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ قابل جو ہے وہ یہ اس قابل بھی ہو کہ آپ کم سے کم اس سے کچھ نالج حاصل کر سکیں. اور یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم مختلف جو ریفرنس ہیں انٹرنیشنل بکس سے یا انٹرنیشنل جو ایونٹس یا انٹرنیشنل جو پیپرز ہیں ان کو بھی کوٹ کرتے رہیں تاکہ ہماری جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے ہم اس کو برقرار رکھ سکیں. تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ لفظ کہاں سے چلا، اس کے معنی کیا ہیں، اور کس طرح سے اس کی ارتقائی منازل جو ہیں وہ طے ہوئیں. اگر ہم دیکھیں معنی کے لحاظ سے تو یہ لفظ فرینچ ہے، فرینچ ورب ہے، اور یہ جو لفظ فرینچ میں بولا جاتا ہے تو اس کو انٹرپرینور کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے گو بٹوین، یعنی ایک ایسا لفظ ہے کہ جو انسرٹینٹی کو یا غیر یقینی حالات کو جو ہے ڈیفائن کرتا ہے. The word entrepreneur in French and literally translated means between taker or go between، یعنی uncertainty ہے اس کے اندر ایک غیر یقینی حالات ہیں. اب یہ جو لفظ ہے یہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو انہی لینگویجز میں جو فرینچ لینگویج ہے اسی سے یہ جو ورب تھا انٹرپرینور اسی سے یہ چلا، اور پھر یہ جو موجودہ فارم ہے اس کی انٹرپرینور جو ہے یہ وہیں سے جو اس کی ترویج ہے وہی. اگر ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اس کا جو مطلب ہمیں سمجھ آتا ہے یا جو وہاں پہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اے پرسن ہو ٹیکس سرٹن رسک اگینسٹ جو بزنس کرتا ہے یا جو کاروبار کرتا ہے اس کے لیے وہ کچھ رسک جو ہے اس کو انوالو کرتا ہے. اگر ہم اس کو بزنس ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ لکھا ہوا ہے کہ اے پرسن ہو ڈو دا بزنس وائل کیپنگ ان مائنڈ اے سرٹن اماؤنٹ آف رسک اور انسرٹینٹیز جو ہیں اس کے اندر وہ کام کرتا ہے.
اگر ہم اس کی ماڈرن جو ہے ڈکشنری اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک شخص ہے جو ایک وگر، ایک قوت کے ساتھ، ایک اپنے انٹرنل فورسز کے ساتھ اور اپنے ایکسٹرنل جو ارینجمنٹس ہیں اسٹیمولیشن کے ساتھ، مینیجریل جو ان کی فورسز ہیں ان کے کمبینیشن کے ساتھ وہ ایک فورس ہے جو ایک بزنس کو، ایک کاروبار کو، ایک مقصد کو لے کے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ کس زمانے سے یہ چلا اور اس موجودہ فارم تک پہنچا اور اس کے اندر اس کے جو ارتقائی مراحل تھے وہ کون کون سے تھے. نیچر اینڈ ڈیولپمنٹ آف انٹرپرینیورشپ، اس میں جو ہم ارلیسٹ پیریڈ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں اپنی ہسٹری کے اندر کہ جو ہمیں انٹرپرینور ملتا ہے وہی از دا مارکو پولو. ویسے تو اگر آپ پرانے زمانے میں جائیں تو اف وی لک ایٹ دا پیرامڈس آف ایجپشین، جو ٹنز آف ویٹ کے جو پتھر تھے ان کو لایا گیا اور ان سے پیرامڈس تھے وہ بنائے گئے. پرانے زمانے میں بے شمار ایسی ایجادات ہیں جو کی گئیں. تو وہ لوگ بھی انٹرپرینور تھے. وقت کے ساتھ ساتھ ٹولز بدلے، ایجادات بدلی، ان کی اشکال بدلی، لیکن جو ایک کریشن اور ایک انوویشن کی صلاحیت ہے وہ ہمیشہ سے کانسٹنٹ رہی انسانی دماغ کے اندر. اگر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آج سے 4000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے اسی طرح ہی انسان کے اندر جو تھا وہ ایک عمل کا فرما تھا کسی چیز کو کریٹ کرنے کا، کسی چیز کو انوویٹ کرنے کا اور کسی چیز کو لے کے آگے بڑھنے کا اور ناممکنات کو ممکن بنانے کی ایک خاص قوت سے اس کام کرنے کی صلاحیت جو انٹرپرینورشپ ہے وہ پہلے بھی موجود تھی. ہوا کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹولز بدلتے گئے، چیزیں بدلتی گئیں، ایجادات بدلتی گئیں، ان کی جو اپرنٹ جو فیس تھا چیزوں کا وہ بدلتا گیا. ہو سکتا ہے وہ آپ اگر اب مثال دیتے ہیں تو پیرامڈس کی جگہ لیونار جو ہے اور جو اسپیس جو ہے ہمارے اپولوز اور دوسری جو اسپیس شٹلز ہیں وہ آ گئیں. لیکن جو ایک بیسک صلاحیت تھی انسان کے اندر انٹرپرینورشپ کی اور کچھ کرنے کی، انوویشن کی، وہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی موجود ہے. تو اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں جو پہلا شخص جس کو ہم پرسیو کرتے ہیں اپنے لٹریچر کے اندر اور اپنی جو ہماری جو یہ ارتقائی منازل ہیں تو وہ مارکو پولو ہے. مارکو پولو جیسے آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ فار ایسٹ کے لیے وہ چلا اپنے ملک سے ایک بڑی ہی انسرٹن کنڈیشن میں. وہاں سے وہ چائنا پہنچا. چائنا میں اس نے لوگوں کو بتایا کہ جی یہ ہمارا جو ہے کلچر ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ سسٹم ہے، یورپ میں یہ ہو رہا ہے. اور چائنا سے پھر وہ دوبارہ واپس جو ہے وہ اپنے یورپ میں آیا اور کچھ جو اپنا اسباب تھا تجارت کا، جو اس کی کموڈیٹیز تھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری کے لیے اور جو سوشل اور اکنامک کنڈیشنز تھی اس کے لیے وہ ساری جو سٹوریز تھیں وہ لے کے ساتھ آیا. اگر ہم آج کے ماڈرن زمانے میں بات کرتے ہیں اور اگر اس کو ہم پرسیو کریں، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جی کیا ہوتا، تو شاید مارکو پولو کو ایک کسی وینچر کیپٹلسٹ کے پاس جانا پڑتا جو اس سے کوئی اگریمنٹ کرتا اور اس کو 22 یا 23% انکلوڈنگ انشورنس اس کو کوئی لون جو ہے وہ سینکشن کیا جاتا اور پھر وہ ایک ٹریڈنگ مشن پہ جاتا، واپس آتا تو شاید اس کی فارچون جو ہے اس میں سے 20 یا 22% اس کو بچ جاتا اور باقی سارے اس کو بینکس کو یا دوسرے لوگوں کو پے کرنے پڑتے. تو مارکو پولو جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمیں ایک جو کریکٹر ملتا ہے اپنی موجودہ جو سٹوریز ہماری ہیں یا ہماری جو ہسٹری ہے یا ہماری جو لٹریچر ہے اس میں ہم جو کس کو نامینیٹ کر سکتے ہیں تو آئی تھنک ہی از این آئیڈیل پرسن ٹو بی کالڈ ایز انٹرپرینور، جس نے اتنا بڑا رسک لیا کہ وہ ایک جگہ سے چلا اور ایک ایسی منزل کی طرف جو بالکل ان نون تھی اور صرف اپنی ہمت سے، اپنے ارادے سے، اپنی کوشش سے اور اس کے اندر یہ جستجو تھی کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور اس جستجو سے وہ چائنا تک پہنچا ہے، پھر وہاں سے واپس آیا ہے، پھر دوبارہ اس سفر پہ گیا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک یہ جو لگن ہے، یہ جو اسپرٹ ہے انوویشن کی اور کچھ کرنے کی صلاحیت ہے،
یہ بیسیکلی بندے کے اندر جو پیدا ہوتی ہے یہ انٹرپرینورشپ ہے. ہم اسی جو ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے ہم نیکسٹ سینچری کی طرف آتے ہیں جی, کہ جو اگلا ہمارا جو تھا وہ کہاں پہ انٹرپرینورشپ جو ہے وہ پھر ارلیسٹ پیریڈ میں نے جیسے گزارش کی کہ جو سب سے پہلے ہمیں جو کریکٹر ملتا ہے وہ مارکو پولو کا ملتا ہے. مڈل ایجز اینڈ انٹرپرینورشپ. مڈل ایجز میں ایسے تھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو انٹرپرینورس تھے ایک کانٹریکٹ کر لیتے تھے, یا کانٹریکٹ نہیں بھی کرتے تھے تو دیور کریٹرس, اور مڈل ایجز میں انہیں ایکٹر بھی کہا جاتا تھا ایک سینس سے, اور ایسا بھی شخص کہا جاتا تھا ہو از رننگ اے پروڈکشن ہاؤس, اور ایسا بھی شخص کہا جاتا تھا جو پروڈیوس کرتا تھا چیزوں کو آن دا کاسٹ آف گورنمنٹ, یعنی اس کی جو پرسنل انوالومنٹ تھی کیپٹل کی وہ نہ ہونے کے برابر تھی. ہی واز اے کریٹر. اس زمانے میں ہم اگر مثال لیتے ہیں تو اگر ہم لغوی لحاظ سے دیکھتے ہیں, ڈکشنری میں دیکھتے ہیں یا مانوی لحاظ سے دیکھتے ہیں, تو جو انٹرپرینور کے لیے متبادل لفظ یوز ہوتا تھا وہ یہ تھا ہی از این ایکٹر, اور ہی از اے پرسن ہو از رننگ سم پروڈکشن ہاؤس, اور ہی از سم آرگنائزر. لیکن اس زمانے میں جو تصور تھا بزنس کے لحاظ سے وہ یہ تھا کہ انٹرپرینور جو تھے وہ ایٹ دا سرٹن price given by the government and the certain aid or certain money given by the government or some state of the time, وہ اپنی جو ہے صلاحیتوں بروئے کار لاتے ہوئے مختلف جو وینچرز تھے ان کو وہ کرتے تھے. اس کی مثال ہمیں کلرک ملتا ہے. کلرک واز اے پرسن who was responsible for major construction of cathedrals اور کاسلز اس نے جو ہے, اور ایبز جو ہیں یہ یورپ کے اندر اس نے بنائے. اور بیسیکلی ہی واز اے گریٹ انٹرپرینور, بٹ دیر واز نو پرسنل رسک آف ہم انوالوڈ ان دیز ایکٹیویٹیز. اس کا کوئی پرسنل رسک جو ہے اس کی انوالومنٹ نہیں تھی. بیسیکلی ہی واز آن دا پے رول آف دی گورمنٹ اور دا اسٹیٹ. ان دا مڈل ایجز دا انٹرپرینور were used to describe both an actor and person who managed large production project. تو ان لارج پروڈکشن پروسیس میں جو ہے یہ ہمیں میں نے گزارش کی ہے کہ بڑے بڑے کیتھیڈرلز بنے, بڑے بڑے جو ایبز تھے وہ بنے, بڑے بڑے کاسلز جو تھیں, بلڈنگز جو تھیں وہ بنی. نہ صرف یورپ میں بلکہ اگر آپ اس کے پیرلل آپ اگر انڈو پاک میں آ جاتے ہیں انڈیوائڈیڈ سب کانٹیننٹ میں, تو مغلز جو تھے اس زمانے میں انہوں نے 7th ونڈرز میں جو ہے تاج محل ہے, ہماری بے شمار بلڈنگز ہیں, شالیمار گارڈنز ہیں, جیسے ہماری جو بادشاہی دہلی کی ماسک ہے, لاہور کی ماسک ہے, اس طرح فورٹس ہیں جو مختلف, اور جو بے شمار بلڈنگز ہیں جو ہمارے انہوں نے بنائیں, جو ہمارے جو مغل ایمپرر تھے اور دوسرے لوگ تھے انہوں نے بنوائیں اپنے کاریگروں سے. مانی اور یہ بہزاد جو دوسرے جو لوگ تھے اس زمانے کے مشہور جو کریٹر تھے, بیسیکلی دیور کریٹرز, انٹرپرینورس, لیکن ان کا جو اپنا رسک تھا وہ انوالو نہیں تھا. اینڈ دے ور ورکنگ آن دی ویجز آف سم باڈی اور آن دی اسٹرینتھ آف سم باڈی, بٹ یوزنگ دیئر پرسنل ٹیلنٹ ٹو کریٹ سم تھنگ. اس وقت تک جو کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی آتا ہے ایک ایسے انٹرپرینور کا جو صرف کریٹر ہے اور جس کا پرسنل رسک جو ہے اس میں انوالو نہیں ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں جی 17th سینچری کی طرف. 17th سینچری میں کچھ مراحل جو تھے وہ اور جو ہیں وہ ٹوورڈس مور کارپوریٹ سائڈ جو ہے وہ موو کر رہے ہیں. یعنی ہم جو آپ دیکھیں کہ مارکو پولو سے ہم کلرک کی طرف جب آئے ہیں اور ہم اس سے اب تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں, تو آپ جو دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کی ایولیوشنری سٹیجز ہیں اس میں بزنس جو ہے اس کا اور کارپوریٹ جو اس کا ایسنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں پھر یہ 17th سینچری میں کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ جو انٹرپرینور ہے وہ ایک فکس پرائس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کانٹریکٹ کرتا ہے. اس کانٹریکٹ کے ساتھ گورنمنٹ اس کو بائنڈ کر دیتی ہے کہ جی تمہاری یہ پرائس ہے, آئدر یو لوز دا منی اور تم اس سے کچھ کماؤ, یہ انٹائرلی تمہارا اپنا رسک ہے. اور اسی ہی ایک مخصوص اماؤنٹ کے اندر اسی ایک مخصوص جو ہے جو اس کو ایک کانٹریکٹ دیا گیا ہے اس کے اندر اس نے کام کرنا ہے
اور اسی کے اندر اس نے اپنا جو سارا سلسلہ ہے وہ چلانا ہے. اس سلسلے میں ہمیں جو مثال ملتی ہے وہ جان لا کی ملتی ہے. ہی واز اے فرینچ مین. جان لا واز دا پرسن ہو انوینٹڈ دا رائل بینک. رائل بینک بنایا اس نے. بڑا ایک اس زمانے میں اٹ واز اے گریٹ آئیڈیا کہ جی ایک شخص جو ہے وہ ایک بینک کی بنیاد رکھتا ہے, اور وہ بڑا ایک اچھا آئیڈیا تھا. اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ اس کو لے کے مسیسپی میں آ گیا, جہاں پہ اس نے ایک بینکنگ کمپنی بنا لی, اور اس کو لے کے اس نے جو ہے پبلک میں اس کو لے کے جو اس کے شیئر فلوٹ کیے. ہوا یہ کہ جان لا نے اپنی جو کمپنی تھی اس کے شیئرز کی ویلیو ایکچوئل جو ایسٹس تھے ان سے زیادہ وہ ڈٹرمن کی, اور جو کمپنی تھی وہ بینکرپٹ ہو گئی, اور اس طرح سے جو رائل بینک تھا اس کا وجود ختم ہو گیا. لیکن یہاں پہ یہ بات ضرور آتی ہے کہ دیکھیں ایک جو انٹرپرینور اسکل ہے, ایک انوویشن ہے, ایک جو کوشش ہے, ایک جو آئیڈیا ہے, اس کو پرسیو کر کے اس نے کوشش ضرور کی. مسٹیک سے, انسرٹینٹی سے, یا اس کی نالج کے کم ہونے سے, کارپوریٹ نالج کے کم ہونے سے ہی لینڈڈ انٹو اے فیلیور. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا انٹرپرینور نہیں تھا. فیلیور یاد رکھیں از این ایسینشیل پارٹ آف این انٹرپرینور. اگر میں بات سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں لیکن یہ ضروری ہے ریلیونٹ آپ کو ایگزامپل دینا. اگر ہم دیکھیں امریکہ میں تو جو انوویشنز ہو رہی ہیں, جو آئی پی اوز ہو رہی ہیں, جو انوویشنز کے ساتھ انٹرپرینور, ٹیکنالوجیکل انٹرپرینور جو کر رہے ہیں, تو 6 ملین جو ہے اگر اس کا سکور ہم آئی پی اوز کا لیتے ہیں تو اس میں صرف 1% ایسے لوگ ہیں انٹرپرینور جو سکسیسفل ہوتے ہیں. فیلیور ریٹ کا مقصد یہ نہیں ہے, نامساعد حالات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انٹرپرینور جو ہے وہ تھک ہار کے بیٹھ جائے یا اس کو اس کی کوششوں کا کریڈٹ نہ دیا جائے. انٹرپرینور بیسیکلی ڈیزرو کرتا ہے اپنی انوویشنز کے لیے, اپنی انتھوزیزم کے لیے, اپنی کوششوں کے لیے ایک ریوارڈ, اچیومنٹ. فزیکل فیلیور, فزیکل سکسیس, فزیکل جو ریوارڈ ہے دیٹس اے سیپریٹ تھنگ, اور ہم اس کو اس سے جو ہے کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. اب ہم آتے ہیں کہ جان لا کی طرف ہی کہ بیسیکلی ٹھیک ہے کہ کمپنی جو مسیسپی بینک تھا یا رائل بینک تھا اٹ واز اے فیلیور, لیکن ایز این انٹرپرینور اس کی جو سکسیس تھی اٹ واز اے گریٹ سکسیس. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا اس کا جو ہے جو ایوولوشنری سٹیجز ہیں اس میں کیا ہمارے پاس آتا ہے. 18 سینچری جو ہے اس سے پہلے جو ہم اس کا ذکر کریں تو ہم ایک جو ضروری چیز ہے جو ہم ڈسکس کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیسک اس کا جو ہے پورشن ہے ٹو اسٹڈی دی انٹرپرینورشپ. 18 سینچری میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا جو ذکر کریں گے وہ ایک شخص کا کرنا یہاں پہ بہت ضروری ہے جس کی کنٹریبیوشن جو انٹرپرینورشپ میں ہے وہ بہت ہی قابل ذکر ہے. ہز نیم واز کینٹلون, ہی واز اے فرینچ. تو یہ 17ویں صدی میں جب یہ جان لا کا ہوا تو اس نے ایک چیز جو تھی یہاں پہ وہ ڈائگنوز کی, اس نے ایک چیز دریافت کی کہ جی جان لا بیسیکلی اس نے جو ایک ایلیمنٹ آف رسک تھا وہ اس کے اندر انوالو تھا جس کو اس نے انکاؤنٹر نہیں کیا. کینٹلون اس لحاظ سے بیسیکلی ماڈرن انٹرپرینورشپ کا موجد سمجھا جاتا ہے. اس کا جو ہے اس میں ایک بہت جو از واز اے فرینچ پرسن جس نے انٹرپرینورشپ کو جو ہے ڈیفائن کیا, اور اس نے کہا جی کہ بیسیکلی جان لا ہو واز اے فرینچ اینڈ ہو انوینٹڈ دا فرسٹ رائل بینک, اس کی جو غلطی تھی وہ صرف یہ تھی کہ رسک فیکٹر جو تھا اس نے اپنے مجوزہ جو تجاویز تھیں اور اس کا جو منصوبہ تھا اس کا بزنس کا, اس میں سے رسک فیکٹر کو اس نے نگیٹ کر دیا تھا. تو یہاں پہ کینٹلون جو ہے وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی این انٹرپرینور از اے انسرٹینٹی بیرر, کہ یہ وہ شخص ہے جو غیر یقینی حالات میں سفر کرتا ہے, اور جہاں پہ انٹرپرینورشپ ہے وہاں پہ رسک, انسرٹینٹی, اور اس لیے جو لفظ گو بٹوین ہے وہ اس کی میں آپ کو بعد میں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دوں گا ماڈرن جو ریسرچ ہے اس کے حوالے سے کہ کیوں یہ کہتے ہیں گو بٹوین, کہ اس نے دو ایکسٹریمز کے اندر جو شخص چلتا ہے انٹرپرینورشپ ہے اور کس طرح سے یہ ساری اکانومی اس کے ارد گرد گھومتی ہے. تو کمنگ ٹو دا ٹاپک, تو کینٹلون نے یہ کہا جی کہ بیسیکلی
جو جان لا کی غلطی تھی وہ یہ نہیں تھی کہ اس کا منصوبہ جو تھا وہ ایک فیلیور تھا، بلکہ جہاں پہ بھی انٹرپرینورشپ انوالو ہوتی ہے وہاں پہ ایلیمنٹ آف رسک جو ہے وہ لازمی اس کے ساتھ اور ایک ملزوم حصہ بن جاتا ہے. تو اس دن سے پھر جو ایک نئی ٹرمینالوجی ہم دیکھتے ہیں 17th سینچری میں وہ یہ آ جاتی ہے جی کہ ہی از بیرر آف انسرٹینٹیز، وہ غیر یقینی حالات میں سفر کرتا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلی جو ویسے تو ابھی تک اتنی ریسرچ کے بعد اور کنسیڈرنگ دس فیکٹ دیٹ انٹرپرینورشپ از دا بیک بون آف ماڈرن اکانومی، اور ہر چیز کو آپ دیکھیں تو وہ گھومتی پھر آخر کار جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کے اندر ہی ہے. لیکن ابھی تک ہم ایک مستند جو ہے یہ لغوی جو یا کتابی جو ہے یا بکش جسے کہتے ہیں ہم اس کی ایک جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم تلاش نہیں کر سکے. جو اس کا سفر طے ہو رہا ہے اسی طرح سے اس کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کی ترویج بھی اس کے ساتھ ساتھ درجہ بدرجہ ہو رہی ہے، اور یہ ایک عمل جو ہے وہ جاری و ساری ہے کیونکہ انوویشنز رک نہیں رہی. انوویشنز جاری ہیں پیرامڈس کے زمانے سے لے کے لونار کے زمانے، لیزر کے زمانے تک، آج کے زمانے تک بایو میڈکس میں ہر فیلڈ میں چونکہ ایجادات ہو رہی ہیں، نئے وینچرز ہو رہے ہیں، نئی جو سکلز ہیں وہ آ رہی ہیں، نئے جو کاروباری منصوبے ہیں. امریکہ میں آج کل تقریباً 11 لاکھ سے لے کے 16 لاکھ کمپنیاں ہر سال رجسٹر ہو رہی ہیں. انسرٹینٹی ہو، غیر یقینی حالات ہوں، مارکیٹ جو ہے وہ بیٹھی ہو، کچھ بھی ہو، جو عمل ہے آگے بڑھنے کا بزنس کا یہ نہیں رکتا. جب یہ نہیں رکتا تو انٹرپرینورشپ نہیں رکتی. اس لیے ایک اسٹیٹک جو ڈیفینیشن ہے اس تک پہنچنا ضروری ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اسٹیٹک ڈیفینیشن نہیں ہے تو ہم نے اس سفر کو دیکھنا ہے کہ کہاں تک یہ سفر جاتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کی موجودہ فارم تک پہنچتے ہیں. ہم اب آتے ہیں 18th سینچری پہ. The entrepreneur capital user was distinguished from the capital provider venture capitalist. تو یہاں پہ دو انہوں نے جو ہیں وہ اس کے درجے جو تھے بنا دیے. انہوں نے کہا جی ایک بندہ تو وہ ہے جو رسک لیتا ہے، کام کرتا ہے، اور وہ جو ہے اپنی ساری جو صلاحیتیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں ان کی بیسٹ جو ہے وہ یوٹیلائزیشن کر کے ایک چیز بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو آپ علیحدہ کر دیں اس شخص سے جو اس کو اس کے لیے پیسہ پرووائڈ کرتا ہے. تو دو کیٹیگریز بن گئی یہاں پہ، ایک انٹرپرینور کی اور ایک وینچر کیپٹل کی. وہی وینچر کیپٹل ہے، کیپٹلسٹ ہے جو آج کی دنیا میں سب سے بڑا پلیئر ہے جو گلوبل مارکیٹ کے اندر، منی مارکیٹ کے اندر. آج کی ماڈرن دنیا میں انٹرپرینورشپ اور وینچر کیپٹلسٹ جو ہیں ان کا جو کمبینیشن ہے یہ سارے بزنس کی بیک بون ہے. تو 18ویں صدی میں بیسیکلی ان کو علیحدہ کیا گیا کہ جناب انٹرپرینور اور آدمی ہے اور جو وینچر کیپٹل جو اس کو فراہم کرتا ہے وہ اور آدمی ہے. اس لیے ان دونوں کو مکس اپ نہ کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو کسی چیز کو انوینٹ کرتا ہے یا انوویشن کرتا ہے وہی شخص اپنا پیسہ بھی لگائے. یہاں پہ آپ کو دو مثالیں ملیں گی بڑی ہی جو تاریخ میں، جن کا تھامس ایڈیسن جو کیمسٹری میں اور الیکٹریسٹی میں جس کا بڑا نام ہے اور جس نے تاریخ میں بہت زیادہ اپنی انٹرپرینورشپ سے بہت پیسے کمائے. اس نے ضرور اپنی انٹرپرینورشپ سکلز، انٹرپرینور سکلز جو ہیں وہ یوز کی، اپنی صلاحیتیں یوز کی، اپنی جو اس کے اندر ساری جو طاقت تھی وہ یوز کی، مگر جو اس کو پیسہ ملا، مگر جو اس کو جو کیپٹل ملا وہ اس کو وینچر کیپٹلسٹ نے ایز اے لون دیا، اور بعد میں اسی پیسے سے اس نے ایک جو پورا ایک امپائر جو تھی، تھامس ایڈیسن از بگ نیم، اور اس نے وہ جو سارا سلسلہ تھا وہ بنا لیا. اسی سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم مسٹر مارگن کی بات کرتے ہیں. مارگن جن کے نام سے مارگن سٹینلے بعد میں بہت بڑی جو بینکرز کا ایک نیٹ ورک تھا وہ بنا. یہ بھی اسی زمانے کی جو بات کرتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے پاس جو بیسک کیپٹل تھا وہ نہیں تھا، کسی اور سے انہوں نے لیا. اسی طرح اگر ہم ماڈرن منی آرڈر جو فارم ہے اس کی اور جو دنیا میں سب سے بڑا منی ٹرانسفر کا سسٹم ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اٹ واز بیسیکلی اے وومن جو کہ اپنے گھر میں ایک ہاؤس لیڈی تھی، ہاؤس وائف تھی. اس کو کرنے کو کام نہیں تھا تو اس نے سوچا کہ میں بیکار اپنے وقت میں کیا کروں، تو شی اسٹارٹیڈ دس پروسیس آف گیونگ منی ٹو دا ادر پرسنس جب کو ضرورت پڑتی تھی. تو
بیسیکلی اس نے بھی پیسے جو ادھر ادھر سے وہ تھوڑے سے بارو فرینڈ سے ادھر ادھر سے ریلیٹیو سے بارو کیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت میں 18ویں صدی میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹپیکل انٹرپرینور تھا جو سارے رسک خود لیتا تھا, اپنا ہی پیسہ, اپنی کی کوششیں, اپنا ہی رسک, اپنا ہی جو ہے وہ جو سارا سسٹم تھا وہ. اسی لیے میں نے مارکو پولو کی مثال دی تھی کہ اگر مارکو پولو آج کے دور میں ہوتا تو اس کو وینچر کیپٹلس کے پاس جانا پڑتا, وہ اس کا فیزیبلٹی دیکھتا اور دیکھتا کہ اس کو کیا رسک انوالو ہیں, اس کی انشورنس کرواتا, اس کو ایک 25% پہ ایک لون دیتا یا 22% پہ, اور وہ واپس آتا تو اس کا جو میجر پورشن تھا اس کی ارننگز کا وہ بینکنگ کے کھاتے میں چلا جاتا. تو یہی بات اس وقت جو تھا اس کا مقصد یہی تھا کہ 18 سینچری میں آ کے بڑی واضح دو جو ڈویژنز تھیں وہ بن گئیں. ایک ڈویژن تھی جو پیسہ پرووائڈ کرنے والوں کی یعنی وینچر کیپٹلسٹ جو تھے ان کی آ گئی, اور دوسری ڈویژن تھی ان کی جو ایجادات کرتے تھے, انوویشنز کرتے تھے, یعنی انٹرپرینور اینڈ وینچر کیپٹل جو تھے ان کا ایک جوائنٹ وینچر ہو گیا, اور یہیں سے بنیاد ڈالی گئی, فنڈیشن بنی جو ماڈرن اکانومی ہے ہماری اس کی. ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آ کے 19 سینچری میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ ایجادات ہیں, اور کس طرح سے جو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے یہ فردر جو ہے وہ آگے چلتا ہے. 19th اینڈ دا 20th سینچری, اس میں ہم نے دیکھنا ہے جی کس طرح سے جو اب یہاں پہ آ کے جو کانسیپٹ ہے اگر آپ اس کو پچھلی ہسٹری سے کو ریلیٹ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں پہ ایک مارکو پولو چلتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کلیرک ایک شخص کا نام آتا ہے جو گورنمنٹ کے پے رول کے اوپر ایجادات کر رہا ہے اور اپنی جو آرکیٹیکچرل ورک ہے وہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جان لا ہے جس نے رائل بینک, فرینچ پرسن جو اس نے اسٹیبلش کیا رائل بینک. اور اس کے بعد ہم آ کے تھامس ایڈیسن کی طرف دیکھتے ہیں جو انٹرپرینور ہے لیکن اس نے پیسہ جو ہے اپنا وہ انوالو نہیں کیا. آگے جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جو اس میں ہیں کچھ لوگ تھے جنہوں نے کنٹریبیوشنز کی اور جنہوں نے اپنے چھوٹے سے ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو, اپنے آئیڈیاز کو, اپنی جو کوشش تھی, اپنی جو خوددادہ صلاحیتیں تھیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اور جو کچھ انہوں نے سیکھا اس کو بروئے کار لاتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے اپنی جو امپائرز بنائیں. اس میں جو نام آتا ہے بہت بڑا, کارنیگی از دا پرسن ہو از دی فاؤنڈر آف دی اسٹیل انڈسٹری ان امیرکا. ہی واز ناٹ a person who was with a special education. یہاں پہ ایک نیا کانسیپٹ آتا ہے کہ انٹرپرینور از ناٹ a person who just work. He is an arranger. ہر بندے کے پاس جس کے پاس مین پاور ہوتی ہے, کیپٹل کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے, آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس کے پاس جو ہے نیسیسری جو اس کا کیپٹل ہے, رسک کیپٹل وہ ہوتا ہے. تو ان سارے چیزوں کو وہ کس ارینجمنٹ کے ساتھ, کس آئیڈیا کے ساتھ یوز کرتا ہے, کیونکہ یہ صلاحیتیں تو تقریباً ہر بزنس مین کو جو کچھ انہیریٹ کرتا ہے یا اس کو بہت سارے لوگوں کو میسر ہوتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے پرسنٹیج کیا ہے ان لوگوں کی جو ان صلاحیتوں کو, ان خصوصیات کو ایک خاص پیٹرن سے ارینج کر کے ان کو اس کمبینیشن کو یوٹیلائز کر کے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. کارنیگی was a person who was a normal person جس نے ان combinations کو in a very good way utilize کیا اور امریکن اسٹیل انڈسٹری میں ایک بہت بڑا نام جو تھا وہ اس نے اپنا پیدا کیا. پھر یہاں پہ میں مسٹر مارگن کی بات کروں گا جنہوں نے بینکنگ کی دنیا میں بہت بڑا نام جو ہے اس زمانے میں بنایا, اور وہ بھی اس کا جو مسئلہ تھا یہی تھا کہ ہی بیسیکلی مینج دا تھنگ, ارینج دا تھنگ. کمبینیشنز جو تھے جو ایک ضروری ہوتے ہیں کسی جوائنٹ وینچر کے لیے یا کسی وینچر کے لیے, یا کسی ہے جیسے کیپٹل ہے, جیسے رسک کیپٹل ہے, جیسے ہیومن ریسورسز ہیں, جیسے مارکیٹنگ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کمبینیشنز کو ایک نارمل آدمی کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے اس نے ارینج کیا, زیادہ اچھے طریقے سے مینج کیا, اور اس کے لیے نئی انوینشنز جو تھی مینجمنٹ کے اندر آ گئیں. یہاں پہ فرق پڑتا جا رہا ہے کہ جو انوینشنز ہیں اس کی بجائے اب لفظ جو ہے وہ مینجمنٹ کے اندر انوویشنز اور چینجز جو ہیں وہ آ گئی ہیں. تو یہاں پہ ایک چینج آتی ہے ہم جو فیل کر رہے ہیں 19ویں اور 20ویں صدی میں,
کہ جو انٹرپرینیور ہے یہ نہ صرف ایک انوویشن کی طرف آ جاتا ہے بلکہ یہ ایک نیا کانسیپٹ لے کے آ رہا ہے کہ ہی از آلسو دا پرسن ہو ارینج اور ری ارینج دا ایگزٹنگ اسٹرکچر ان سچ اے وے دیٹ دس نیو ارینجمنٹ برنگس سکسیس اینڈ ریوارڈ ٹو ہم. میں نے جیسے ذکر کیا کارنیگی واز اے نارمل پرسن اور اس نے جس طرح سے اسٹیل انڈسٹری کو ارینجمنٹ اس کے کیے, کس طرح سے اس نے اس کو چلایا. اسی طرح مسٹر مارگن جو تھے جن کی کمپنی بعد میں مارگن سٹینلے دنیا کی سب سے بڑی جو بروکریج کمپنی تھی اس کے طور پہ سامنے آئی. اٹ واز جسٹ این ارینجمنٹ کہ اپنے کارپوریٹ اسٹرکچر کو کس طریقے سے انہوں نے ری ارینج کیا اور اس کا ریوارڈ جو تھا ان کو ملا. بیسیکلی ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ایک نئے جو ہے سلسلے میں داخل ہو جاتی ہے ڈیفینیشن کے سلسلے میں. ان دا لیٹ 19th and early 20th centuries, entrepreneurs were frequently not distinguished from the managers and were viewed mostly from an economic perspective. یعنی ان کا جو کانسیپٹ تھا وہ ایک منی مینیجرز کا, ایک رینجرز کا اور ایک جو مینجمنٹ کی ایک پار ہوتی ہے ان کا رول زیادہ آ گیا رادر دین ٹو ہیو این رول آف ایک انوینشن کا یا انوویشن جو ہے اس کی بجائے. انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ آ کے جو کانسیپٹ آیا نیا, انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر اتنی انتظامی صلاحیتیں ہیں, اتنی اس کے ساتھ اتنی ایک انتھوزیزم ہے کہ جب یہ ارینجمنٹس کرتا ہے ایگزسٹنگ اسٹرکچر کے ساتھ تو ان کو یہ اس طریقے کے ساتھ کمبائن کرتا ہے فیکٹرز کو جو ہر بندے کے پاس موجود ہیں, جیسے مین پاور ہے, جیسے ورکنگ کیپٹل ہے, جیسے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے, جیسے مارکیٹنگ کے میتھڈز ہیں, جیسے ان کے ان کمبینیشنز کو اس طریقے سے ارینج کرتا ہے کہ ریوارڈ اور سکسیس جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سرٹینٹی میں بدل جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو کارپوریٹ ایک اسٹرکچر ہے اس کا انٹرپرینورشپ کا وہ اس کے ساتھ ڈیفینیشن میں ایڈ ہوتا جا رہا ہے. تو 19ویں اور 20ویں صدی میں جو ہم نے کانسیپٹ جو ہے وہ آتا ہے ہمارا کہ جی ہی از اے مینیجر اپارٹ فرام این انوویٹر, جو کہ چیزوں کو مینج کرتا ہے, اور یہ زیادہ جو ہے کارپوریٹ اسٹرکچر کے قریب ہوتا جا رہا ہے. یہ جو ڈیفینیشن ہے دا کانسیپٹ آف انوویشن اینڈ نیونیس از این انٹیگرل پارٹ آف انٹرپرینورشپ. بیسیکلی انٹرپرینورشپ میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت انوویٹ کرتا رہے اور نئی چیزیں, نئے آئیڈیاز جو ہیں, مے بی وہ ایک مارکیٹنگ کا نیا آئیڈیا ہے ایگزسٹنگ اسٹرکچر میں, مے بی وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ٹریننگ کا ایک نیا آئیڈیا ہے, مے بی وہ بینکنگ کے سسٹم میں جیسے ٹیلر کارڈ ہیں یا جیسے کریڈٹ کارڈز ہیں یا جیسے ڈیبٹ کارڈز ہیں, یہ بھی آئیڈیاز ہیں جو کسی نہ کسی انٹرپرینور نے اپنے مینجمنٹ کے دور میں انوینٹ کیے اور ان کو مارکیٹ میں لے کے آئے, اور اس طرح سے ان کمبینیشنز کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں اپنے پیسے بھی کمائے اور اپنا نام بھی کمائے اور لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی. تو بیسیکلی یہ انوویشن کا جو عمل ہے یہ رکا ہوا نہیں ہے. جیسے میں نے گزارش کی تھی اسٹارٹنگ فرام دا پیرامڈس ٹو دی لونار, یہ ایک عمل جو ہے یہ جاری و ساری ہے اور انوویشنز جو ہیں یہ ہو رہی ہیں. دا ایکٹ آف انٹروڈیوسنگ سم تھنگ نیو از انوویشن. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز نئی دریافت ہوئی ہے تو یہ انوویشن ہے. میں نے جیسے گزارش کی, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی مشین ہو, یہ کوئی پرزا ہو, یہ کوئی میڈیکل یا بایو میڈیکل یا یہ کوئی جینیٹیکلی کوئی بایو جینیٹکس میں کچھ ہو. بیسیکلی اٹ کوڈ بی اے نیو کمبینیشن, اٹ کوڈ بی اے نیو میتھڈ, اٹ کوڈ بی اے نیو ارینجمنٹ ود مینجمنٹ سسٹم, اٹ کوڈ بی اے نیو ارینجمنٹ ود ہیومن ریسورس ٹریننگ, it could be new way of marketing the things, it could be a loophole which is filled by a person جو لوگ دوسرے نہیں دیکھ سکے اور اس نے وہاں گیپ دیکھ لیا کہ یہ گیپ جو ہے موجود ہے. جیسے کوریئر سروس کا گیپ تھا دنیا میں, جب یہ آیا تو ایک اس سے پہلے ڈاک کا نظام مروج تھا, تو کسی نے اس گیپ کو جو ہے وہ دیکھا, ہی واز اے گریٹ انٹرپرینور, اس نے کہا جی لیٹس فل دیٹ گیپ, اور ایک آئیڈیا کے ساتھ اس کو فلوٹ کیا. تو انوویشنز ان دا سینس آف مٹیریل نہیں ہے, ان بے شک کہ ہے کہ مشینری یا اس کی جو کوئی آئی سیز یا کمبینیشنز یا ماڈرن جو ہماری انوینشنز ہیں وہ بھی ہیں, لیکن انوویشن ان دا سینس آف کارپوریٹ مینجمنٹ, مارکیٹنگ اور اس سے ریلیٹڈ جو بزنس کے فیلڈز ہیں اس کے اندر بھی جو انوویشنز ہیں وہ اسی زمرے میں آتی ہیں, یعنی انٹرپرینورشپ کے. اینی تھنگ فرام اے نیو پروڈکٹ ٹو اے نیو ڈسٹریبیوشن سسٹم
to a method for developing new organizational structure is known as. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک نئی چیز بنانے کے سلسلے میں آتی ہیں. اس لیے ہم نے انٹرپرینورشپ کو صرف کنفائنڈ نہیں کرنا ایک کسی مٹیریل یا آبجیکٹ کے لیے ہم نے, بلکہ اس کو یہ بھی کہنا ہے کہ ہی از این ارینجر, ہی از اے مینیجر ہو مینیج دا تھنگس ان اے نیو وے, انٹروڈیوس دا نیونیس ان دا مارکیٹ. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کہ آج کے زمانے میں انٹرپرینورشپ کی جو ہے ڈیفینیشن وہ کیا ہے, اور کس طرح سے ہم جو انٹرپرینور کو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں موجودہ صدی میں. آج اس کا اسٹیٹس کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. جو ڈیفینیشن آف انٹرپرینور ٹوڈے, انٹرپرینور کی جو ڈیفینیشن ہے آج کے دور میں, اس کے لیے میں تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. بہت ساری تھیوریز اس سلسلے میں آئیں, بہت ساری اس میں ہائپوتھیسز آئیں, بہت ساری ریسرچ ہوئی. اس میں ایک ریسرچ جو ہے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اب جو انٹرپرینور ہے اس کی کیٹیگریز بن گئی ہیں نئے دور میں آ کے. کچھ انٹرپرینورز ہیں جو ٹیکنیکل انٹرپرینورز ہیں, جو ویسٹ میں رہتے ہیں, ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہیں, نئی ایجادات کرتے ہیں, نئے کمبینیشنز لے کے آتے ہیں. کچھ انٹرپرینورز جو ہیں وہ ترقی پذیر ممالک میں رہتے ہیں, جو ان ترقی یافتہ ممالک کے جو انٹرپرینورز ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں, بیکاز ان کے پاس خود اپنی جو ہے وہ R&D کی, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی, اور جو تحقیق کی, ریسرچ کی, انوویشنز کی جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ہوتی. تو ان کو سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو وہ دیکھیں. پھر یہاں پہ ایک اور ٹرم آ جاتی ہے جن کو ہم کارپوریٹ انٹرپرینورز کہتے ہیں. کارپوریٹ انٹرپرینورز وہ ہیں جو دنیا میں بڑے بڑے برینز ہیں, جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے, مینیجریل صلاحیتوں سے بڑے بڑے اداروں کے اندر ایسی چینجز کی, ایسے کمبینیشنز جو تھے وہ جو انوینٹ کیے, جن سے آرگنائزیشنز جو تھیں وہ بہت زیادہ ترقی کر گئیں. اسی طرح سے مختلف جو ہیں جو فارمز ہیں انٹرپرینورشپ کی وہ سامنے آتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کس طرح یہ انفلوئنس کرتی ہیں ہماری اس ڈیفینیشن کو. Entrepreneurship is the process of creating something new with value by devoting the necessary time and efforts, assuming the accompanying financial, psychic, and social risk, and receiving the resulting rewards, monetary and personal satisfaction and independence. وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں آپ کا جو ریوارڈ ہے وہ مانیٹری بھی ہو سکتا ہے, ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہے, لیکن اس کی کوششوں میں آپ کی جو نہ صرف جسمانی کوششیں ہیں, فزیکل جو ایفرٹس ہیں, سائیکک یعنی آپ کی یو ہیو ٹو ڈائجسٹ آل دا اینگزائٹیز, آل دا ڈپریشنز, آل دی ادر تھنگس which are related to the failure, and you have to absorb all the shocks of having the working tension, working stress, اس کو مینیج کرنا, اور جو آپ کے دوسرے فزیکل ایفرٹس ہیں, اس کے علاوہ فائنینشیل رسک کی انوالومنٹ ہے. ان ساری چیزوں کو جو بندہ ایبزارب کرنے کے بعد جو ایک چیز پیش کرتا ہے وہ ایک انٹرپرینور ہے اس دور میں. بٹ اٹ از ناٹ این ایزی وے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ہائپوتھیسس, about research. At this point it's not an easy way کہ آج کا جو انٹرپرینور ہے اس صدی کا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے سلیکون ویلی میں جو ہے وہ بڑے مارکے مارے, اس نے جو سافٹ ویئر میں دنیا میں بہترین لوگ بن گئے, وہ لوگ جو تھے الیکٹرانکس میں انہوں نے دنیا میں بہت نام کمایا. انہوں نے ڈیل یا اس میں مائکروسافٹ, آپ کوئی یا یاہو کوئی نام لے لیں, تو یہ بڑے لوگ ہیں. لیکن اٹ از ناٹ این ایزی وے. اس میں ایک میں آپ کو تھوڑی سی ریسرچ جو ہے اس صدی کے اندر اس ٹاپک کے اندر بتا دوں. بیسیکلی جو ویسٹ کا انٹرپرینور ہے, ہی از اے ٹیکنیکل انٹرپرینور. ٹیکنیکل انٹرپرینور از اے ویری ہارڈ وے ٹو گو ود. ٹیکنیکل انٹرپرینور کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اپنی انوویشن کے ساتھ, اپنے تجربات کے ساتھ, اپنی کوششوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے, سفر کرتا ہے انسرٹینٹیز کے اندر. کوئی سرٹینٹی اس کے پاس نہیں ہوتی, لیکن اس کے اندر ایک جنون ہوتا ہے. اٹس اے ویو, اٹس اے لیونگ اسٹائل.
یہ ایک ویو ہے جو صرف موو کرتی ہے فارورڈ، بیکورڈ نہیں. اور وہ شخص کبھی بھی ایک اچھا انٹرپرینور نہیں بن سکتا جو ان بٹوین چیزوں کو چھوڑ کے پیچھے بھاگ آتا ہے. اس میں ایک ان اینڈنگ جو ہے وہ وار ہے جو صرف آگے کی طرف چلتی ہے. میں تھوڑے سے اسکورس آپ کو فار ایگزامپل جو ہے وہ یہاں سے ڈسکس کروں گا. جیسے میں نے گزارش کی کہ امریکہ کے اندر جو اس وقت اسکورز گنا جاتا ہے ان انٹرپرینورز کا جنہیں ہم ٹیکنیکل انٹرپرینورز کہتے ہیں، یعنی یہ وہ انٹرپرینورز ہیں جو ٹیکنالوجی کے اندر انوینشنز کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کو انوینٹ کرتے ہیں یا اس کے کاپی رائٹس لے کے مارکیٹ میں آتے ہیں، آئی پی اوز کرتے ہیں، یعنی پبلک ایشوز کے اندر جاتے ہیں. تو ان کی ریشوز کیا ہیں؟ میں نے جیسے گزارش کی کہ 60 لاکھ بندوں میں سے یا انوینشنز میں سے یا جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں صرف 1% ایسے لوگ تھے جو کامیاب ہوئے. جن لوگوں نے کوشش کی ان سب لوگوں نے وینچر کیپٹل لینے کی، اس میں صرف 4% ایسے لوگ تھے جو وینچر کیپٹل لینے میں کامیاب ہو سکے. ایسی کمپنیاں جو دنیا میں بہترین جنہوں نے نام کمایا ایز انٹرپرینور، ان کی جو چیف ایگزیکٹو تھے یا اونر تھے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس جو ٹوٹل ایسٹس تھے یا اسٹیکس تھیں اس کا 3 سے 4% ان کے حصے میں آیا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی اٹ از ناٹ این ایزی وے. ایک مشکل کام ہے. اس کی نسبت اگر ہم اپنے ترقی پذیر ملکوں میں آتے ہیں تو ترقی پذیر ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو انٹرپرینور ہیں وہ بے شک کہ ٹیکنیکل انٹرپرینور نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ ریسرچ کی فیسلٹیز امریکہ کی نسبت یا یورپ کی نسبت نہیں ہیں. تو بیسیکلی دے آر امیٹیٹنگ جو ہے وہ انٹرپرینورز ہیں کہ ویسٹ سے وہ آئیڈیا لیتے ہیں، اپنے کمبینیشنز کے ذریعے، اپنی جو ریسورسز ہیں موجودہ ان کے ذریعے اس آئیڈیا کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے تیسری دنیا کے اندر جو ہے وہ ترویج کرتے ہیں. جاپان از دی بیسٹ ایگزامپل آف امیٹیٹنگ انٹرپرینورشپ. جاپان میں ریسرچ جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ بالکل نہیں ہوتی. ریسرچ بیسیکلی جو ہے وہ امریکہ یا فرانس یا دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی ہے، لیکن اس کی ریورس انجینئرنگ، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی جو آگے پھر اس کی جو ہے فردر اس کی R&D کا سارا سلسلہ ہے، یہ جاپان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے جاپنیز جو ہیں دے آر ناٹ دا ٹیکنیکل انٹرپرینورز، دے آر امیٹیٹنگ انٹرپرینورز. پھر اگر ہم کوریا اور انڈیا، پاکستان اور یہ ہم اپنے سارے جو ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک ان کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ جو انٹرپرینورز ہیں موسٹ آف دیم، ناٹ آل، بیکاز ہمارے یہاں پہ بہت ہی قابل ذکر ایسے لوگ بھی ملے ہیں جنہوں نے مینجمنٹ کے اندر، اسٹڈی کے اندر، ریسرچ کے اندر بڑی اچھی جو ہے وہ انوویشنز جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں، نیونیس لے کے آئے ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں ٹیکنیکلٹیز کی. تو ٹیکنیکلٹیز میں امیٹیٹنگ انٹرپرینورز کا کانسیپٹ جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ وہ جو ہے وہ رائج ہے. اب یہ ساری بحث جو ہے ہم نے کی کہ جی انٹرپرینور کی ہم موجودہ ڈیفینیشن تک پہنچے، ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ جی کس طرح سے یہ سفر شروع ہوا. اب بیسیکلی دیکھنے کی بات یہ ہے کہ what makes an entrepreneur to have an idea، کیا کس کرج کے ساتھ یا وہ کیا سوچ ہے، وہ کیا اس کے اندر ایک فورس ہے جو اس کو یہ مجبور کرتی ہے کہ وہ انوویشنز کرے اور اپنی کوششیں جو ہے وہ انوویشن کے اندر جاری رکھے اور وہ اس مارکیٹ کے اندر نئے نئے میتھڈز جو ہیں مینجمنٹ کے ان کو جو ہے وہ مروج کرے. یہ تھنکنگ کیا ہے، یہ پروسیس کیا ہے، یہ کریشن کا پروسیس کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں، آئیے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. دا انٹرپرینورل ڈیسیژن پروسیس، یعنی وہ کیا جو ایک انٹرپرینور کو مجبور کرتا ہے، ایک انٹرپرینور کو کمپیل کرتا ہے کہ وہ ڈیسیژن لے مارکیٹ میں آنے کے لیے، نیونیس کے لیے. بے شک میں نے جیسے گزارش کی کہ نامساعد حالات ہوں، بے شک مارکیٹ جو ہے وہ گری ہوئی ہو، بے شک انٹرنیشنلی ریسیشن ہو، لیکن کمپنیاں بنتی ہیں، کمپنیاں روز بنتی ہیں، روز نئے وینچر ہوتے ہیں، جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں، مرجرز ہوتے ہیں. عمل نہیں رکتا، انوویشن کا عمل نہیں رکتا، نیونیس کا عمل نہیں رکتا. کیا وجہ ہے؟ یہ کیا سوچ ہے جو ایک انٹرپرینور کو روکتی نہیں ہے؟
جیسے میں نے گزارش کی, اٹس اے ویو دیٹ اونلی نوز ہاؤ ٹو موو فارورڈ, یہ ہمیشہ آگے کی طرف جاتی ہے. تو اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے آسپیکٹس کیا ہیں, آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فیکٹرز ہیں جو ایک اس پروسیس کو سٹارٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک ٹریگر دیتے ہیں انٹرپرینور کو. لیٹس سی the entrepreneurial decision process which entails a movement from something to something, a movement from a present lifestyle to forming a new enterprise. ایک سلسلہ ہے گزشتہ سے پیوستہ, ایک چیز سے دوسری چیز, ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف موو کرنا, ایک لائف سٹائل کو چینج کر کے نئے لائف سٹائل کے اندر داخل ہونا. یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے, اور سب سے جو زیادہ اس میں ہے, اس میں 3 جو رسک ہیں وہ جو ہے بہت میجر ہیں, جن کو ہم نے دیکھنا ہے جی کہ وہ ہمیشہ سے کانسٹنٹ رہتے ہیں. جو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیوں یہ 3 رسک جو ہیں یہ پورے, یا 3 فیکٹر جو ہیں یہ پورے اس پروسیس کے اندر کانسٹنٹ رہتے ہیں. تو وہ اس طرح سے ہے جی کہ پہلا ہے انیشیٹو, کہ ہر انٹرپرینور جب پروسیس شروع کرتا ہے تو اس کو انیشیٹو جو ہے وہ لینا پڑتا ہے. انیشیٹو جو ہے اس کو لینا نامساعد حالات کے اندر, غیر یقینی حالات کے اندر بڑا مشکل ہے. ایک آپ انیشیٹو لے کے اور اس کو جو ہے ایک جو آپ اس میں اتر آتے ہیں, گراؤنڈ میں اتر آتے ہیں. سیکنڈ جو ہے اکمپلشمنٹ ہے, اور اس کے ساتھ جو اس کی مینجمنٹ ہے, اس کے ساتھ اس کے جو پروسیس انوالو ہے فار فائنینسنگ اٹ, کمبینیشنز انوالو ہیں جو وہ ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو تیسرا ہے وہ ہے کہ یہ رسک فیکٹر جو ہے یہ, اور رسک کے لیے تیار رہنا, یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ کانسٹنٹ رہتی ہیں ہر ایک انٹرپرینیورل جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر, ہر ایک انوویشن کے اندر, اور ہر ایک اس نئے پروسیس کے اندر جو انٹرپرینور شروع کرتا ہے. یعنی اس کا پرسنل انیشیٹو لینا, اس کی جو مینیجریل یا اس کی جو صلاحیتیں ہیں, چاہے وہ اس نے بائی برتھ اس کے اندر ہیں, چاہے وہ اس نے لرن کی ہیں, چاہے وہ اس نے کسی سے اس کو سیکھا ہے, چاہے وہ کنسلٹیشن کا نتیجہ ہے, چاہے وہ اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہے, چاہے اس نے خود ایک جو گیپ ہے اس کو ڈسکور کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل اس کے میٹرز ہیں, کس طرح سے اس نے وینچر کیپٹل کو, یا وینچر اگر اس کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے کس طرح سے کرنا ہے. اور تیسرا جو فیکٹر کانسٹنٹ ہمیشہ رہتا ہے وہ یہ ہے ایک ایلیمنٹ آف جو رسک ہے, وہ ہمیشہ سے جو ہے انٹرپرینورشپ کے ساتھ رہتا ہے. اور یہی بیسیکلی انٹرپرینور کو جدا کرتا ہے ایک عام آدمی سے, اس کو علیحدہ کرتا ہے کہ جو رسک کے اندر ریوارڈ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جہاں آپ کا رسک نہیں ہے وہاں پہ ریوارڈ نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ پروسیس جو ہے یہ کس طرح سے انیشیٹ ہوتا ہے. تو لیٹس سی دا پروسیس. ہم نے جو دیکھنا ہے جی کہ پروسیس جو ہے یہ ایک بڑا ہی ایک سائنٹیفک سا میتھڈ ہے. چینج فرام دا پریزنٹ لائف سٹائل. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بندہ انیشیٹو لیتا ہے وہ پریزنٹ لائف سٹائل سے اس نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اور اس نے دیکھنا ہے کہ جی میں موجودہ جو میری جو ہے جو لائف سٹائل ہے اس سے میں نے کس طرح سے چینج کر کے میں نے ایک نئی انوینشن, ایک نئے وینچر کے اندر آنا ہے. آپ حیران ہوں گے اس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. جب سب سے زیادہ جاب لے آف پیریڈ تھا امریکہ میں تو اس وقت بھی انہوں نے دیکھا کہ جو گروتھ ریٹ ہے نئی کمپنیوں کا وہ 12% ہے. یعنی لوگ جو فارغ ہو رہے تھے وہ نئے نئے جو وینچرز تھے ان کے اندر آ رہے تھے. تو اس میں ہم نے دیکھا جی جو فیکٹرز ہیں وہ ہیں, سب سے پہلے جو فارم نیو انٹرپرائز جو بنتی ہے اس میں ایک تو ہے کہ جی جو ڈیزائربل فیکٹرز ہیں, کلچرل فیکٹرز ہیں, پھر ہیں سب کلچرل فیکٹرز ہیں, پھر فیملی فیکٹرز, پیئرز ہیں, پھر پاسبل فیکٹرز کے اندر آتا ہے گورنمنٹ ہے, بیک گراؤنڈ ہے, مارکیٹنگ ہے, فائنینس ہے, اور رول ماڈلز ہیں. تو ہم ان کو 1 by 1 جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو پہلا ہے چینج فرام دا لائف سٹائل, کہ جی پریزنٹ جو لائف سٹائل ہے اس کے اندر چینج. ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی بسر کرے. انڈیپینڈنس از دا موسٹ وانٹیڈ ورڈ ان دی ویسٹ. لوگ جو ہے وہ ایک کیج سے نکلنا چاہتے ہیں, ایک انڈیپینڈنٹ لائف اپنے گھر والوں کو دینا چاہتے ہیں, ایک فری ٹائم, دے وانٹ ٹو بی دیئر اون باس, اینڈ اٹس ناٹ این ایزی جاب.
ٹو بی ونس اون باس از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. بہت مشکل کام ہے. آپ کو خود ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. آپ کے پاس کارپوریٹ اسٹرکچر کا جو ہے وہ فقدان ہوتا ہے. آپ کے پاس جو ڈیسیژن میکرز ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں چھوٹے جو لیول سے, وہ آپ کے پاس نہیں ہوتے. یو ہیو ٹو ایبزارب ایوری شاک بائی یور سیلف. اور آپ کو جو گلاس سیلنگز ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ کو اپنے ہر اچھے اور برے فیصلے کا خود ذمہ دار ہونا پڑتا ہے. تو ٹو بی انڈیپینڈنٹ از ناٹ این ایزی جاب, بٹ ریگارڈنگ دا فیملی اٹس اے نیو وے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹائم زیادہ دے سکتے ہیں. اپنی فیملی لائف آپ کی بہتر ہو جاتی ہے. آپ کی جو ٹائمنگز ہیں وہ کسی حد تک آپ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں. تو لائف سٹائل سے جو چینج ہے یہ سب سے بڑا اسٹیمولس ہے اس پروسیس میں کہ آپ اپنے موجودہ لائف سٹائل کو چینج کرنا چاہتے ہیں. آئدر اٹس اے مانیٹری چینج کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی میں زیادہ پیسے کماؤں, اس جو موجودہ لائف سٹائلز ہے اس سے نکلوں اور میں جاؤں ٹوورڈز اے بیٹر لائف سٹائل, ایک اچھی زندگی بسر کروں, ایک اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دوں, ایک اچھے گھر میں رہوں. تو یہ اسٹیمولس بھی ایک بہت بڑا اسٹیمولس ہے جو آپ کو جو پروسیس کے لیے, جو انٹرپرینورشپ کا پروسیس ہے, انوویشن کا پروسیس ہے, اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایج فرام کرتا ہے اور آپ کو ایک جو ہے وہ ایک ٹریگر جو ہے آپ کو دیتا ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگین جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹو بی این انڈیپینڈنٹ اور ٹو بی ونس اون باس از ناٹ این ایزی وے. اس میں آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ انڈیپینڈنس کی اب ایک پرائز پے کرنی پڑتی ہے اور اس میں جو ڈیسیژنز ہیں وہ آپ کو اس کی ذمہ داری خود لینی پڑتی ہے اور اس کے لیے آپ کو خود جو ہے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے ہر چیز کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں آ جاتا ہے جی کلچرل ایفیکٹ. کلچرل ایفیکٹس کچھ ممالک میں کلچر ہے بزنس کو فروغ دینے کا. ان کی پالیسیز, ان کی جو گورنمنٹ کے انسینٹیوز ہیں, ان کی جو گورنمنٹ کے جو انفراسٹرکچر ہیں, یہ سارے اس حساب سے بنے ہوئے ہیں. اور وہاں پہ ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے نیونیس کا, نئی چیزوں کا. امریکہ جیسے ہم کہتے ہیں, یہاں پہ کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے. یہ ایک بڑی ہی دلچسپ بحث ہے جس کو ہم نے جاری رکھنا ہے اپنے آنے والے لیکچرز میں کہ جی کیا کیا فیکٹرز ہیں جو اس پروسیس کو جو ہے وہ انیشیٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ایک کامیاب شخص جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر آ کے جو ہے وہ اپنی جو مختلف تبدیلیاں ہیں, اپنی جو مختلف ارینجمنٹس ہیں مینجمنٹ کے, ان کو آگے لا کے یہ چینجز جو ہے یہ پیدا کرتا ہے. یہاں پہ آ کے ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ یہ ایک فیکٹر جو ہے یہ سنگل فیکٹر نہیں ہے, یہ ملٹائی فیکٹر ایک جو پروسیس ہے اور ہم نے اسی ملٹائی فیکٹر پروسیس کے اندر ون بائی ون ان پروسیس کو ڈسکس کرنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ پروسیس نہ صرف انٹرنیشنلی بلکہ ہمارے اپنے کلچر کے ساتھ کس طرح سے یہ ریلیٹ کرتے ہیں. اور ہم نے ساتھ ساتھ اپنی جو ایگزامپلز ہیں اپنے ملک سے, اپنے جو ہمارے انٹرپرینور ہیں ان سے, اس کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ کوٹ کرنا ہے. اپنے اگلے لیکچر میں ہم نے